خان صاحب نے ڈی چوک میں کھڑے ہو کر میرا بازو پکڑ کے کہا جس دن میں جیل سے رہا ہو کر آیا کہ مجھے اٹھا لیا گیا تھا دھرنے سے کہ میں زمیندار ہوں، ساری زندگی میں نے زمینیں خریدی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے دور میں نے زمینیں بیچی ہیں، اور جب ٹکٹوں کی باری آئی تو جو پی ٹی آئی کو ڈاگز اور خان کو منشیات کا عادی، بنی گالا کو منشیات کا اڈا کہتے تھے کہ میرے اپنے وزیر نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ ہم نے بھی پوچھا ہمارا کیا قصور ہے؟ خان کے کسی کارکن کو ہاتھ لگانے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ پی ٹی آئی کے بھی ہیں، سعد خان پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ نے ففاد چودھری جیسے لوگوں کی معرفت خان صاحب کو مس گائیڈ کیا۔ ہماری اپنی پارٹی کے لوگ تو قائم رہے، جو بیر سے لائے گئے تھے وہ بھاگے۔ ہماری پنجاب میں حکومت تھی، ہماری کشمیر میں حکومت تھی، ہماری گلگت بلتستان میں حکومت تھی، پنجاب بلوچستان میں ہماری اتحادی حکومت تھی، اور صوبہ سرحد میں تو آل ان آل تھے ہم، اس لیے کہ پنجاب میں فواد چودھری وزیر اعلیٰ بننا چاہتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جیل سے ایک بندہ نہیں نکلا، یہ بھاگ کے تو میرپور چلے گئے تھے۔ یہ خان صاحب کی غلطی تھی، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان میرا لیڈر ہے، میرا پیغمبر نہیں ہے۔ پی ٹی آئی میری پارٹی ہے، میرا مذہب نہیں ہے، لیکن ان کو سننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کو ہر سہولت ملے گی، ہر رعایت ملے گی پارٹی کا ہونے کی وجہ سے، لیکن وزیر اعلیٰ میں ہوں۔ وہ تاریخ جو تھی بالکل ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر چلائی تھی۔ چمن میں میری تلخنوائی گوارا کر کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کار دریا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، فاما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے عزیزوں نے سوال کیا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اتنی دوری کیوں پیدا ہوئی، یا عمران خان کی سیاسی غلطیاں کیا ہیں؟ میرے لیے اس مضمون پر اظہار خیال کرنا 3 وجہ سے بڑا مشکل ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ پی ٹی آئی، اس کا میں بنیادی رکن، اس کے لیے میں نے خون جگر دیا، مال دیا، وقت دیا، جوانی دی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں جو 2018 کے بعد لاٹ آئی ہے نا، اس میں 2 قسم کے لوگ آئے ہیں۔ ایک لیڈرشپ وہ آئی ہے جو مفاد پرست تھی، وہ پی ٹی آئی کے اقتدار کو یا اس کے ووٹ کو دیکھ کے آئی، اس کا اس کے نظریے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور دوسرا، نئی نسل ایک جذباتی نعرے پر آئی ہے، اور اس جذباتیت کا وہ اتنے شکار ہو گئے کہ وہ اپنی کسی ہمدرد کی، کسی اپنی پارٹی کے بندے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اب میں ان کو کیسے بتاؤں کہ میں نے تو زندگی کا سارا سرمایہ پی ٹی آئی کے لیے لگا دیا۔ آپ کا 214 کا دھرنا جیلہ میں کچھ نے کامیاب کرایا، اسلام آباد میں کون ڈیوٹیاں دیتا رہا، الیکشن لڑا تو 67,000 ووٹ لیے، کروڑ روپے لگائے، جائیدادیں برباد کر دی۔ یہ سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہم نے کہا پاکستان تحریک انصاف، تو انصاف کا قتل تو ہم نے اس وقت کیا جب پارٹی میں الیکٹ ہونے والے لوگوں کو نظر انداز کر کے نامزدگیوں کے ذریعے ایک ایسی کلاس کو پارٹی کے اوپر مسلط کر دیا جن کے خلاف ہم جدوجہد کرنا چاہتے تھے۔ اور جب ٹکٹوں کی باری آئی تو جو پی ٹی آئی کو ڈاگز اور خان کو منشیات کا عادی، بنی گالا کو منشیات کا اڈا کہتے تھے، ان اپنے کارکنوں کی، اپنے جان نثاروں کی قربانی دے کر ان کو پارٹی پر مسلط کر دیا گیا۔ اب رہ گئی تاریخ کی بات۔ تو جب تاریخ چلانے کی بات آئی 2014 میں اس واقعہ کا عینی شاہد بھی ہوں، اس کا ایک کردار بھی ہوں۔ ریکارڈ نکال لیجئے، چیلنج کرتا ہوں کہ جو لوگ دھرنے میں شامل تھے گوادر سے لے کر چترال تک، ایک بندہ میری محنت پر، میری وفاداری پر، میری کمٹمنٹ پر انگلی اٹھائے۔ ریکارڈ نکالیں کہ میں زمیندار ہوں، ساری زندگی میں نے زمینیں خریدی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے دور میں نے زمینیں بیچی ہیں۔ پھر پی ٹی آئی کے اقتدار میں آپ وکٹمائز ہوا ہوں کہ میرے اپنے وزیر نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ لیکن وہ تاریخ جو تھی بالکل ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر چلائی تھی۔ ہمیں کہا گیا کہ تیاری کریں، آپ پیسوں کا بندوبست کریں، الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں، اسمبلیاں ٹوٹنے جا رہی ہیں، نواز شریف استعفیٰ دینے جا رہا ہے، ہمارا دھرنا کامیاب ہوگا، فوری طور پر الیکشن آ جائیں گے، آپ کو ٹکٹ دیں گے۔ خان صاحب نے
डी चौक में खड़े होकर मेरा बाजू पकड़ के कहा, जिस दिन मैं जेल से रिहा होकर आया, कि मुझे उठा लिया गया था धरने से, कि कहा कि आपकी कुर्बानियों का सिला मिलने का वक्त आ गया है, हम आपकी कुर्बानियों को याद रखेंगे, और जो लोग मुझे नजर आ रहे हैं, जो लोग बदले ला रहे हैं, जो लोग पैसे दे रहे हैं, जो लोग धरने को कामयाब करा रहे हैं, जो जेलों में जा रहे हैं, जो मारे खा रहे हैं, मुझे नजर आ रहे हैं, मैं इन लोगों को आगे लेके आऊंगा, आप तैयारी करिए, इलेक्शन आ रहे हैं। तो उसके पीछे क्या थी? एस्टेब्लिशमेंट थी। फिर आ गया टिकटों का मसला। तो यार बोल के कहा गया कि टिकट तो जनरल फैज हमीद दे रहा है, जनरल कमर जावेद बाजवा दे रहा है। ये कहां का इंसाफ था कि पार्टी जमहूरियत के तहत इलेक्शन लड़के मैदान में आई है, वो लड़ना चाहती है, मुल्क का निजाम संभालना चाहती है, तो टिकट किन से ले रही है? कि जो ISI का चीफ है, जो पाक आर्मी का CNC है, टिकट उन्होंने दिए। हमने भी पूछा हमारा क्या कसूर है? कहा कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में, और हम बाफात इसलिए नजरों से गिर गए, शायद तुम्हें तलाश किसी बेवफा की थी। ऐसे लोगों को मुसल्लत किया गया जिनको जो करैक्टर लेस थे, जिनकी फाइलें गुनाहों से भरी हुई थी, करप्शन से भरी थी, ताकि उनको कल ब्लैकमेल किया जा सके। अब अगर ये हो गया था तो फिर यहां भी तो हम समझ सकते थे कि हमें किसी ने नहीं उतारा, हमारे खिलाफ साजिश हुई, लेकिन साजिश क्यों कामयाब हुई? हमारी अपनी पार्टी के लोग तो कायम रहे, जो बैर से लाए गए थे वो भागे। तो अब जब हम अपोजिशन में आ गए हैं तो हमें अपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए था। और हमारी पंजाब में हुकूमत थी, हमारी कश्मीर में हुकूमत थी, हमारी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत थी, पंजाब बलूचिस्तान में हमारी इत्तेहादी हुकूमत थी, और सूबा सरहद में तो आल थे हम। तो हमसे ये बर्दाश्त न हुआ। हमारी जो इक़्तिदार की हवस थी, और जो हमारे दोस्त व दुश्मन पार्टी में बैठे थे, मैं दावे से कहता हूं, मैं उन लोगों का नाम नहीं ले सकता जिनके जरिए मैं बाखबर हूं कि जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा ने फफाद चौधरी जैसे लोगों की मार्फत खान साहब को मिसगाइड किया। लोग कहते रहे खान साहब असेंबली ना तोड़ें, असेंबली से इस्तीफे ना दें, लेकिन खान साहब ने जबरदस्ती कौमी असेंबली से इस्तीफे दिलवाए। यह खान साहब की गलती थी, कोई मानने को तैयार नहीं है। फिर जब असेंबलियों से हम निकले, हमने हशर देख लिया कि हम नाकाम हो रहे हैं। उधर असेंबली में उनको मौजें लग गई, उन्होंने वो कानून बनाए कि जो हमारी मेहनत थी सारी पर पानी फिर गया। उन्होंने अपने फायदे के कानून बना के अपने केस खत्म करा लिए, कानून ऐसे बनाए कि वो उल्टे वो पहले से मजबूत हो गए। उन्होंने इख्तदार अनजाय किया और हमारा दुश्मन मजबूत हुआ और हम कमजोर हुए। फिर क्या मजबूरी पड़ी थी कि हमने पंजाब असेंबली तोड़वा दी और अपना सूबा सरहद तोड़वा दिया, इसलिए कि पंजाब में फवाद चौधरी वजीर आला बनना चाहता था। परवेज़ इलाही इसको जानता था, वो इनके इच्ची बिच्ची को जानता है, उसको पता था ये किस करैक्टर का बंदा है, इसको करीब से जानता था। उसको ये इल्म नहीं था कि परवेज़ इलाही और चीफ जस्टिस के आपस में कितने करीबी ताल्लुक थे। वो वजीर आला था और इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस था पंजाब का, तो उनको कुर्बत थी, उनको पता था ये फवाद चौधरी सारा दिन बैठ के वहाँ क्या करता है पंजाब हाई कोर्ट पंजाब में, वहाँ सारा दिन सौदे करता था। तो उसने उसे भी ये कहा, भाई मैं वजीर आला हूँ, आपको हर सहूलत मिलेगी, हर रायत मिलेगी पार्टी का होने की वजह से, लेकिन वजीर आला मैं हूँ, ये बात। और वो उसको बड़ी जल्दी थी वजीर आला बनने की, वो चाहता था जल्द से जल्द असेंबली टूटे, इलेक्शन हो और मैं जनाब MP का इलेक्शन लड़ूं, मैं वजीर आला बनूं। और पीछे उसके वो एस्टैब्लिशमेंट थी, वो ताबड़ा भी लगा रही थी उसको। तो खान साहब अंदाजा नहीं लगा। देखे ना, मैं आपको अर्ज करूं, दो ही बातें हैं ना, या खान साहब इस साजिश को समझ नहीं सके, या खान साहब ने जानबूझ के किया है। तो जानबूझ वाली बात तो हो नहीं सकती, समझ नहीं सके तो फिर मादर के साथ फिर लीडर तो वो होता है जो कौम को लीड करे। अगर उसे फवाद चौधरी जैसे लोग ऐसे लोगों से को गुमराह कर लें, तो क्या एक नेशनल लेवल का लीडर जिसने बैन-अक़वामी मामलात को देखना है, मुल्की मामलात को देखना है, उसे खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए था कि मैं क्या कर रहा हूं। फिर जब वो असेंबली टूट गई, अब हमें अंदाजा होना चाहिए था कि हमने कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाना, वगरना हम मारे जाएंगे। और नतीजा क्या हुआ कि अब कहते हैं जी 9 मई को
پلان کیا گیا، یہ پلان کیا گیا، ہمیں گمراہ کیا گیا، ہم سے یہ سارا کچھ کروایا گیا. اب مجھے کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار تم گولی مار دو، بندہ مار دو، میں سنبھال لوں گا، تو تب بھی میں بہت نالائق آدمی ہوں کہ اس کے کہنے پر آتا ہوں. اور اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جناب آپ اس کے بعد جو ہے نا آپ کا راج ہوگا، اور اس میں وہ اسٹیبلشمنٹ میں موجود وہی لوگ جنہوں نے ہمیں پہلے خراب کیا تھا، وہ ہمیں تھپکی لگا رہے تھے کہ آپ یہ کریں اور آپ کامیاب ہوں گے. وہ ایک اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ خان کو گرفتار کرنے کی کتنی کوشش ہوئی، خان کے کسی کارکن کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اور حالانکہ یہ جو پہاڑے کے ٹٹو تھے جو لائے گئے تھے امپورٹڈ، انہوں نے جب خان نے جلوس نکالنے کی بات کی تو آپ کو پتا ہے جیل سے ایک بندہ نہیں نکلا، یہ بھاگ کے تو میرپور چلے گئے تھے. تو اس وقت اندازہ جو ہو جانا چاہیے نا خان صاحب کو کہ ان کی ورث کیا ہے. دو ہی باتیں تھی کہ یا یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے یا ان کے ساتھ بندے نہیں ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ جب سیاسی مذاکرات ہو رہے تھے پی ڈی ایم کے ساتھ، اور اس وقت صدر علوی نے شکایت کی کہ یہ مذاکرات کو ناکام کر رہا ہے فواد چودھری، اس وقت شاہ محمود قریشی نے یہ شکایت کی کہ یہ ان مذاکرات کو ناکام کر رہا ہے. وہ کس کے کہنے پہ کر رہا تھا؟ وہ فیض حمید اور باجوے کے کہنے پر کر رہا تھا. پھر کیا ضرورت پڑی تھی آئی ایس آئی کے چیف کے تبادلے کے موقع پر کنفرنٹیشن کرنے کی؟ جو نیا آتا وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتا. آپ کا لاڈلا فیض حمید جو ہے کو ریمانڈر بن رہا تھا، کوئی اس کو تو نہیں تھی، اس کو کوئی کنورٹ کر کے میجر لگا رہے تھے، خواہ مخواہ اس کو بنڈی ڈالی. پتہ بھی تھا کہ پوزیشن کیا ہمارے ملک کے معروضی حالات کیا ہیں. ہمیں اب معاملہ یہ کرنا چاہیے کہ خان کو بچانا ہے اور پارٹی کو بچانا ہے، تو ہمیں کسی طرح بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو سیٹل کرنا ہوگا. ہمارا ایک سے بڑھ کر ایک بادشاہ ہے. علوی صاحب ہمارے پرانے ساتھی ہیں، نظریاتی آدمی ہیں، ان کو اللہ نے کیا عزت دی کہ ایک ڈینٹل سرجن کو انہوں نے ملک کا صدر بنا دیا. تو ان کو چاہیے تھا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اور خان کے درمیان معاملات کو سلجھاتے. وہ الٹا وہ بھی کنفرنٹیشن میں پڑ گئے. تو اس لیے ہماری پارٹی کو یہ جو کنفرنٹیشن کی پالیسی ہے، جو اپنی پارٹی میں انصاف کے نعرے کے باوجود ہم نے انصاف اپنے بندوں کو نہیں دیا، ہم نے ملک میں انصاف کیسے لا سکتے تھے؟ پارٹی میں نہیں دیا. اب ہم ایک جذباتی کھیل کھیل رہے ہیں، وہ یہ کہ خان کا جو ہے نا شخصیت پرستی وہ اس حد تک کر دی گئی ہے کہ کفر کی حد تک ہم جا رہے ہیں. مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ پی ٹی آئی کے بھی ہیں، ساتھ خان پر تنقید بھی کرتے ہیں، خاص پی ٹی آئی کی پالیسیوں پر اعتراض کرتے ہیں. میں انہیں کہتا ہوں نہ، عمران خان میرا لیڈر ہے، میرا پیغمبر نہیں ہے. پی ٹی آئی میری پارٹی ہے، میرا مذہب نہیں ہے، لیکن ان کو سننے کو تیار نہیں ہے. اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی. داستانوں میں مجھے اپنا اور اپنی پارٹی اور اپنے قید کا انجام کو اچھا نہیں نظر آتا. تو اس لیے آج ہمیں اپنی پالیسیاں تبدیل کرنا ہوگی، اور اس کے لیے میں ایک ہی بات اپنے آپ کو، اپنی پارٹی کو، اپنے کارکنوں کو، اپنے لیڈر کو کہوں گا کہ این ہما وردہ تست جی چمن میں میری تلخنوائی گوارا کر کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کار دریات. وما علینا الا البلاغ المبین.